نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت جو کل تھی اس میں اللہ رب العالمین نے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں تھے ان لوگوں کی خبر دی تھی۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن کی دنیا میں ساری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے تھی تو دنیا کے لیے ہی انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں وہ ساری کوششیں برباد ہو گئی اور عمل ان کے باطل ہو گئے، حالانکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔ یہ آیت بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے کہ جو محنت اور مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی کام نہ آئے اور وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں تو نیک ہوں۔ اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہم اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جو خسارے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں جن کو خسارہ ہوا تو وہ جو خسارے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کی آیات کو اور اس کی ملاقات کا انکار کیا اور رسول اور قرآن پر ایمان نہ لائے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر حساب ثواب عذاب پر کے منکر رہے، تو فرمایا کہ ان کے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان کے اعمال پر کوئی ثواب نہ ملے گا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اس آیت میں کہ ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، حالانکہ ہم یہ پیچھے بھی سماعت کر چکے ہیں کہ ہر ایک کا وزن کیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کیوں کہا کہ ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھا جائے گا؟ تو وزن قائم نہ کرنے کا مطلب علماء نے لکھا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا۔ جب میزان عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر و معصیت کا جب وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال جو ہیں وہ بے وزن ثابت ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال کی قدر و قیمت میں وزن آتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں ایمان ہے اور اخلاص ہے۔ اگر ایمان ہوگا اور اخلاص ہوگا تو پھر تو وزن ہوگا۔ جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص سے خالی ہوں گے تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا؟ اور کفار کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبارے، فرمایا کہ باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے کہ جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو حدیث پاک سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بڑا موٹا تازہ ہوگا اور اتنا بھاری بھرکم
ہونے کے باوجود بھی فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا وزن جو ہوگا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر میرے آقا نے یہی آیت پڑھی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ یہ حقیقت میں یہ جو آیت ہے یہ تو کافروں کے متعلق ہے کہ کافروں کا کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو دنیا میں جو کچھ اللہ نے انہیں دینا تھا دے دیا، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث مبارکہ ایسے بھی ملتی ہیں کہ بعض مسلمان قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کے وزن سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں سنیے، اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ دو حدیث پاک ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم بھی بے وزن ہو جائیں، ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو نیک ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ یہ دونوں حدیث پاک ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ سنیے حدیث پاک کیا ہے۔ پہلی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی ہے۔ سنیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی مانند ہوں گی۔ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ اتنا بلندی والا، فرمایا اتنی ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین انہیں روشن دان سے نظر آنے والے، جیسے صبح کا وقت اگر ہو تو آپ کھڑکی میں دیکھتے ہیں روشن دان سے تو دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو الگ سے ہی ایک نمایاں نظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ نیکیاں کہاں تھیں، کتنی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ انہیں بے وقت کر دے گا، کوئی وزن ان کے میں نہیں ہوگا۔ تو صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ان کا حال صاف صاف بیان کر دیجئے تاکہ ہمیں معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں ہم شریک نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم بھی ان لوگوں میں ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن کس جرم کی وجہ سے ان کے سارے عمل برباد ہوں گے؟ کیا ہم جو اب جملہ آ رہا ہے وہ سنیے۔ فرمایا وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے، یہ والا جرم کہ تنہائی میں برے افعال کر دیں گے۔ فرمایا اس برے افعال کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ الامان والحفیظ، ہمیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تنہائی میں آج دیکھ لیجئے اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے کیا کچھ نہیں کر دیا ہمارے لوگوں کا حال، یہ تنہائی میں کیا کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ ہمیں وہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام ہیں حضرت سالم، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو حضرت سالم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں گے تو اللہ ان کے اعمال کو باطل کر دے گا۔ یعنی کوئی حرام چیز پیش کی گئی، اس میں پڑ گئے تو فرمایا ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے کہ جو ان کے خیال میں
مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ جب وہ تولے جائیں گے تو ان کے وزن کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں نیکیاں کر کے اس کی قبولیت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، اور یہ اللہ ہماری نیکیاں سلامت رہیں، ہمارا ایمان سلامت رہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہو، جیسے کہ قرآن حکیم ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم کہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ فرمایا کہ یہ جہنم ان لوگوں کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اور جس چیز پر انہیں ایمان لانا تھا، جس چیز کا اقرار کرنا ان کے لیے ضروری تھا، انہوں نے قرآن پاک، اللہ کی دیگر کتابوں اور رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا۔ تو یہاں سے علماء نے دو باتیں لکھی، ایک تو یہ پتہ چلا کہ تمام کفر میں سب سے بڑھ کر جو کفر ہے وہ نبی کی توہین کرنا ہے۔ یہ جو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کی توہین اور نبی کا مذاق اڑانا، یاد رکھیے گا یہ وہ کفر ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور دوسری بات اس سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی آیت سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور علماء کے پاس جو علوم ہیں وہ انبیاء کرام سے حاصل شدہ ہیں۔ تو جس طرح باعمل علماء انبیاء اور مرسلین کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے، فرمایا وہ ابو جہل، عقبہ بن معیط اور ان جیسے جتنے کافر ہیں، فرمایا کہ یہ اس کے وارث ہیں۔ تو جو علماء کا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا میڈیا پر بیٹھ کر یا اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر یا آپس میں دوستوں کی گفتگو میں جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ سارے ابو جہل کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور یہ اس کے وارث بنتے ہیں، اور علماء کا ادب کرنے والے وہ مومن ہوتے ہیں۔ تو جہاں سے پتہ چلا انبیاء کا ادب ہے، تو انبیاء کے وارث کیونکہ علماء ہیں تو علماء کا بھی ادب یہ آیت سکھا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ اب 4 آیات رہ گئیں، اس کے بعد سورہ کہف کا اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مریم کا آغاز ہوگا۔ کل کیونکہ ہماری 11ویں شریف ہے، انشاءاللہ کل 11ویں شریف میں مفتی آصف اقبال مدنی صاحب آئیں گے، تو کل درس قرآن نہیں ہوگا، کل درس حدیث کی محفل ہے، اور اس میں درس قرآن بھی ہوگا کیونکہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ پرسوں زندگی رہی تو سورہ مریم کا آغاز ہوا اور سورہ کہف کا اختتام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، ہر قسم کی بے ادبی سے یا اللہ گستاخی سے مولائی کریم ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، بے ادب لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بد مذہبیت ہم سے مولائی کریم ان لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیاروں کی صحبت عطا فرما، اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، اور انہی کی محبت میں، انہی کی معیت میں، جنت الفردوس میں، حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔